ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 219 بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات وعليكم السلام لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ دین کی تشریح میں یہ آیت اور خدا کے بیانیے کے وضاحت کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے، اور اس میں کچھ ایسے امور کی وضاحت ہے جو سوال انگیز ہیں، سوال اٹھتا ہے، اور نیچرلی جو سوال ہو تو اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یسألونک، ہو سکتا ہے سوال ہوا بھی ہوتا بھی ہے، اور اگر نہ بھی ہو تو جو نیچرلی یا فطری طور پر سوال بنتے ہیں ان کو بھی یسألونک کے ضمن میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے اس آیت کا کچھ حصہ پہلے عرض کر دیا ہوا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ سوال کرتے ہیں الخمر اور المیسر کے بارے میں، وہ جو رائج تھے، عرب دنیا میں رائج تھے، ان کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ کیا ہوا تھا تو حضرت اللہ نے یوں فرمایا کہ اس میں بڑا گناہ ہے، اور اسم کے ساتھ تعبیر کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بھی برخلاف ہوتی ہے شریعت کے، اس کے لیے وعلیکم السلام، اس کے لیے خدائے منان مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی سیئہ، کبھی اسم، کبھی ذنب۔ تو یہاں اسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاشرے پر بھی بھار ہے، علاوہ اس کے کہ اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ معاشرے کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا وزن ہے، شخص پر بھی بہت بڑا وزن پڑ جاتا ہے، اور خود شخص بھی متاثر ہوتا ہے اور معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اس وجہ سے اللہ نے بھی اس کو منع کیا ہوا ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے حقائق بھی بتائے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں آپ کو اس سے نفع بھی بہت ملنے کے چانسز ہیں، اور مل سکتے ہیں اور ملتے ہیں، یعنی کنفرم بات اللہ نے کی ہے۔ وَفِيهِ مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، چانس ہے، یا منافع لبعض الناس، نہیں، یہ نفع بھی یونیورسل اور عالمی لیول پر انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اس کے نفع ہو سکتے ہیں۔ اور جیسے کل آپ کو
اس کی تفصیل عرض کی ہے کہ بہت سارے سلسلے ان کاموں سے آج کی دنیا میں بھی وابستہ ہیں۔ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ بھی فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن اس وقت کم تھا، آج بہت زیادہ ہے یہ منافع جو اس سے وابستہ ہیں، اور وہ منافع وابستہ بھی تمام انسانوں سے۔ دیکھیں ایک ملک کا جب کاروبار چلتا ہے، مثال کے طور پر لے لیں بعض جگہ جو یورپ اور امریکہ میں جہاں اس کی وجہ سے بہت اچھا کاروبار ہے، وہاں بڑے پیسے کمائے جا رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس ملک کی معیشت کی ترقی ہوتی ہے، اور پھر اگر وہاں کوئی مومن رہتے ہیں، مسلمان رہتے ہیں مثال، وہ سارے حلال کے ہی کام کرتے ہیں، کسی حرام کام میں نہیں ہے انوالو، وہ سارے اپنے حلال کی ہی کمائی کرتے ہیں، لیکن اس ملک کی معیشت سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ ان کی اس ملک کی اچھی معیشت سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے، ان کی مالی کیفیت، ان کی معیشت بہت اچھی رہتی ہے، چونکہ ملک کی جو مجموعی کیفیت ہے وہ اچھی ہے۔ تو ایک قسم کا اس کا فائدہ یہ صرف نہیں ہے کہ وہ جو اس کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں یا اس کام میں ہوتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے، جب اس کا فائدہ عمومی ہوتا ہے تو وہ پھر تمام کو ہوتا ہے، اور جب ملکوں کی معیشتیں بہتر ہوتی ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ جہان کی معیشت بہتر ہے، اور پورے جہان کی معیشت متاثر ہوتی ہے کسی بھی بڑی معیشت کے متاثر ہونے سے۔ بعض معیشتیں اور بعض ملک ایسے ہیں کہ اگر وہاں کاروبار ٹھپ ہو جائے، وہاں خرابی پیش آ جائے، وہ نقصان میں جانے لگیں، وعلیکم السلام، تو پورے جہان میں مسئلہ بن جاتا ہے اور اثر پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز سمجھنے والی ہے، اور انشاءاللہ، لیکن اللہ نے یوں کہہ کر کہ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یہ کہہ کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو اس کا وہ ہے وزن ہے اور اس کا گناہ ہے اور اس کا جناح ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور یہ چیز یہاں حکم ڈائریکٹ چھوڑنے کا نہیں دیا ہے، یہاں صرف اس کے نقصان کی بات کی ہے۔ آگے چلتے ہیں جہاں سے آج ہماری بات شروع ہونی ہے، اور وہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ۔ پھر لوگوں کا سوال آتا ہے کہ ماذا ينفقون۔ آپ دوست جو ان چیزوں کو اچھی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اپنے ذہن کو اس سے وابستہ رکھتے ہیں قرآن سے، وہ پچھلی آیت 195 میں بعین ہی یہی سوال ہوا تھا۔ جن دوستوں کے سامنے قرآن مجید ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 195 میں بعین ہی یہی سوال موجود ہے۔ وہاں فرمایا تھا، نہیں سوال نہیں موجود بلکہ وہاں حکم دیا تھا، معذرت، وہاں حکم دیا تھا، سوال آگے ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی بحث وہاں سے پیچھے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک بات اللہ نے کی ہے کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اچھے کاموں میں اور خدا کے چاہے جانے والے کاموں میں سے یہ ہے کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کریں۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں، یعنی خرچ کریں، جمع نہ کریں، رکھے نہیں، یہ ڈر کہ بھائی ختم ہو جائے گا اور فلاں ہو جائے گا اور اس طرح ہو جائے گا، اس طرح نہیں، مناسب انداز میں اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دوسروں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خرچ کریں، اور اس چیز جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو خرچ کریں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، یہاں اس آیت سے جو بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے پھر دوبارہ 215 میں، آیت نمبر 215 میں یہ سوال جو ابھی آج ہم پڑھ رہے ہیں، بعین ہی یہی سوال آیت نمبر 215 میں پھر سے کہا تھا۔ قرآن کو دیکھا کریں، قرآن کو دیکھنے سے آپ کی آنکھوں کی چمک میں بھی بہتری آئے گی، اور آپ جو ہے نورانیت، اس کی جو الفاظ کی نورانیت ہے اس کو بھی اپنے اندر سمو سکیں گے۔ یہ دیکھ لیا کریں، 215 میں ہے یسألونک ماذا ينفقون، وہی سوال جو آج اس آیت میں مطرح ہے، سامنے آیا ہے، بعین ہی وہاں رکھا ہوا ہے۔ وہاں خدا کریم نے اس سوال کا جواب جیسے انہوں نے کیا تھا نہیں دیا تھا۔ سوال تو تھا کہ کیا انفاق کریں، اللہ کیا دیں،
کیا ہے ہمارے پاس جو دینے کے قابل ہے، یا کیا کیا دے سکتے ہیں، انفاق کن کن چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ تو وہاں خدا کریم نے جواب نہیں دیا تھا، وہاں کہا تھا کہ یہ سوال پوچھنے کا نہیں ہے، کہ اتنا نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں جواب نہیں دیا، یا یہ ہے کہ اس کو رکھا تھا کہ بعد میں دے۔ وہاں جو زیادہ مہم بات تھی وہ کی تھی کہ اگر جو دینا ہے آپ نے، جو بھی دینا ہے، جو بھی دیں گے تو قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کچھ بھی جو آپ دینا چاہتے ہیں یا دیں گے تو وہ کن کو دینا ہے، وہاں یہ بات جواب دی تھی۔ آج پھر سوال ہو گیا کہ ماذا ينفقون، کیا دیں؟ یعنی اصولی طور پر اللہ انسانوں پر بھروسہ کر کے کہ بھائی یہ بات ویسے حقیقتاً پوچھنے کی ہے نہیں، ہر انسان اندر سے جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ دے سکتا ہے اور کیا کچھ نہیں دے سکتا۔ تو لیکن پھر سے جب سوال ہوا تو پھر خدا کریم نے ایک بہت ہی مختصر جواب، یعنی اتنا مختصر کہ اس سے مختصر شاید ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا دیں اے اللہ۔ یہ جو ينفقون کی معنی لفظ سے نا فوراً ایک چیز آتی ہے کہ حتماً زکوٰۃ اور خمس اور یہ چیزیں یا صدقات یا اس طرح کے عطیات کی صورت میں دوسروں کو دینے کی بات ہے۔ بات صرف دوسروں کو دینے کی نہیں ہے، پہلے بھی ہم یہ اس میں خدا کریم نے یہ بتا دیا تھا کہ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى۔ اے اللہ، انسان کا اپنا نام نہیں لیا ہے۔ انفاق کمانا تو خرچ کرنا ہوتا ہے، خود پہ خرچ نہ کرے۔ اقربین کا نام لیا تھا 215 میں، اور نام لیا تھا یتامہ کا، مساکین کا، ابن سبیل کا، اپنا نہیں کہا۔ حالانکہ انفاق میں یہ چیز شامل ہے، انفاق فی سبیل اللہ میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان اپنے اوپر بھی خرچ کرے، کیونکہ بہت ساری آیات میں تو صرف اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، آگے مفعول ذکر ہی نہیں کیا ہے کہ کس کو دینا ہے، وہ ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ تو انفاق یعنی خرچ کریں آپ اپنے اوپر، پھر والدین، پھر اقربین، پھر اس طرح جاتے جاتے آگے چلے جائیں۔ تو خود کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ دوستوں کی نظر میں کہ انسان کا اپنا ذکر اللہ نے نہیں کیا؟ وہ واضح ہے کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود پہ تو ہر بندہ خرچ کرتا ہے، ہر بندہ اور کسی پر خرچ کرے نہ کرے کچھ نہ کچھ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ ہاں وہ جو ابخل البخیل ہو اس کی علیحدہ بات ہے، نہیں تو انسانوں کی اکثریت کاتب وہ کم از کم خود پہ خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ جیسے کہ ایک اور آپ کو نکتہ بتاؤں، خدا کریم نے کتنی جگہ والدین کے احترام کی بات کی ہے۔ والدین کا دھیان کرو، والدین کا احترام کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ یہ بہت ساری دفعہ والدین کا، حتیٰ اپنے ساتھ جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے، ساتھ ہی والدین کی اور ان کی بات بھی کر دی ہے، احسان کرنے کی۔ لیکن ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ وہ والدین اپنے بچوں کا دھیان کرنا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ کبھی بھی والدین کو خطاب کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کیا کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں، اچھی تربیت کریں، اچھا وہ کریں، اچھے انداز میں ان کے پرورش کریں اور بڑھنے کے امکانات پیدا کریں۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ یہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ چیز وہ خود کرتے ہیں، یہ ان کے اندر ہے، ان کی فطرت ہے، وہ ویسے ہی ان کے خادم ہیں، وہ خود نہیں کھائیں گے، ان کو کھلائیں گے، اللہ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک نیچرل اور فطری چیز ہے۔ لیکن الٹا کام نہیں ہے، بچہ جب ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ تو بس خود کھا لے گا، والدین ٹھیک ہے ان کے پاس تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو جب بڑا ہو جاتا ہے، آپ نہ کہیں جب یہ ابھی آپ، کیونکہ آپ کا تقسیم منافع کا کوئی وہ نہیں ہے، کانفلکٹ آف دا انٹرسٹ آپ میں نہیں ہے، یعنی جو
تنازع ہوتا ہے اس کا منافع کا، وہ پیدا نہیں ہوا ہے نا، اس لیے کہ ابھی آپ خود محتاج ہیں یا خود ایک خاص اس میں، کیونکہ جب آپ کے ساتھ دوسرے ہوں گے، جب آپ کے اپنے بچے ہوں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ والدین کو کتنا دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو کتنا دیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا۔ ابھی آپ کہیں گے نہیں ہم تو قربان کر دیں گے، میں خود نہیں کھاؤں گا، والدین کو دے دوں گا، ابھی چانس ہے کہ اس لیے کہ آپ خود ابھی اس کنڈیشن میں تنازع کی کیفیت میں آئے نہیں ہیں۔ جب آپ کے اپنے بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر آپ دیکھنا کہ کتنا پھر آپ اپنے اس سے کاٹ کے آیا ایسے کریں گے کہ تنخواہ میں سے آدھا ان کو دے دیں اور پھر آدھا اپنے پاس رکھ لیں، پھر نہیں ہوگا یہ، پھر بلکہ بالکل بھی کبھی کبھی تھوڑا سا دینا پڑے گا تو بھی آپ کو مسئلہ بنے گا کہ یار اپنے پورے ہی نہیں ہو رہے، ان کا بھی ساتھ وزن ہے، ساتھ بات۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس لیے یہاں خدا کریم نے خود کا ذکر نہیں کیا تھا کہ انفاق کریں، وَإِلَّا انفاق میں یہ چیز شامل ہے۔ اچھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کریں، اللہ نے کیا کہا ہے آگے؟ بہت مختصر جواب دے۔ اس مختصر جواب سے لگتا ہے کہ اللہ اتنا بتانا نہیں چاہتے، یہ انسان کو کہتے ہیں کہ خود عقل کر، خود سمجھ۔ کیا کہا ہے؟ العف، کل العف، یعنی جملہ تک پورا نہیں کہا۔ کیا خرچ کرنا ہے؟ جو زائد ہے، جو بھی آپ کی ضروریات سے زائد ہے وہ آپ خرچ کریں، کر سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، بلکہ چاہت اس کی ہے کہ جو آپ سے زائد ہے وہ خرچ کریں، دوسروں کو دے دیں، خود خرچ کریں، دوسروں کو دے دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، بات یہاں ختم کر دی، اور پھر ساتھ ہی یہ کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اور کیا کہا کہ اے اللہ کے بندو یہ باتیں بتانے کی ضرورت کیا ہے، آپ کو خود سمجھ نہیں ہے، فکر کریں۔ اللہ آپ کو اسی طرح وضاحت کرتا ہے، باقی آپ نے خود فکر کرنا ہے۔ کیسے فکر کریں اللہ، کس طرح فکر کریں، یعنی سوچیں، کیسے سوچیں، کس چیز کو سوچیں، ہمارے پاس سوچنے کے لیے کیا کیا ہے۔ تو اللہ نے آگے کہا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ، آپ کے لیے دونوں زندگیوں کو نظر میں رکھیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی، پھر اس میں بیلنس خود ہی رکھ لیں۔ دیکھیں کیا کہتے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اللہ اپنی نشانیاں اور اپنی باتیں اس طرح آپ کے سامنے رکھتا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، عقل آپ کو دے دیا ہے، اور آپ کو یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ اپنے آئندہ کو دیکھ سکیں۔ ایک حیوان اپنے آئندہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، ایک حیوان اپنے آئندہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا، آگے کتنا زمانہ ہے۔ ایک گائے کو نہیں پتہ ہے کہ کل آئے گا اور کل مثلاً یہ ہو سکتا ہے، یہ سلسلے ہو سکتے ہیں، میرے مثلاً اتنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، مجھے گھر کی ضرورت ہے، مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، مجھے کل اس طرح نہیں۔ اسی دن، وہ جو دن ہے وہی ان کا آخری دن ہے، سوچ کا آخری دن ہے، اس سے آگے کچھ پتہ نہیں ہے، سوچا بھی کبھی نہیں ہے، یعنی ہے ہی نہیں سوچ، آگے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کے پاس آگے دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آپ 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد سوچ سکتے ہیں کہ میں 6 مہینے بعد یہ کروں گا، جب یہ پڑھائی کر لوں گا تو اس کے بعد مثلاً اس طرح میری ملازمت کے یا کہیں مصروف ہونے کے چانسز ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک گائے، بھینس، بکری، کتا، بلی، سب، یہ کوئی بھی ان میں سے آئندہ کو نہیں دیکھ سکتا ہے، بالکل بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ آئندہ، یا حتیٰ 1 گھنٹہ بعد بھی ان کو نہیں پتہ کہ کیا ہونے والا ہے، بس ابھی جو ان کے پاس ہے، ابھی جو وہ سوچ رہے ہیں۔ خدا کریم کہتا ہے کہ اے انسان آپ فکر کر سکتے ہیں، اور کس طرح فکر کر سکتے ہیں؟ فی الدنیا، یہ جو زندگی ہے، یہ جو قریبی زندگی ہے، وفی الآخرہ، اور وہ جو آگے کی زندگی ہے، آگے کی زندگی کو مد نظر رکھیں۔ جیسے کہ ابھی مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 کلو فرض کریں کوئی چیز ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی 1 کلو ہے اور پورا آگے 3 دن رہتے ہیں، ہاں تو کیا کریں گے؟ 3 دن آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑنی ہے اور ہے بھی یہی، پھر آپ کیا کریں گے؟
پہلے ہی گھنٹے میں ساری ختم کر دیں گے؟ کیوں ایسے کریں گے جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے 3 دن اور کچھ نہیں آنا ہے، یہی ہے؟ پھر آپ ضرور جو ہے نا کیا مینیج کریں گے، بیلنس رکھیں گے کہ کتنا آج اس میں سے لینا ہے، کتنا کل، کتنا پرسوں۔ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو کہہ رہی ہیں، آپ اپنے زندگی میں، اپنے کاموں میں، اپنے اس نظام میں حتیٰ دینے کے لیے بیلنس رکھیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ آج خرچ کریں گے اور وہ فی سبیل اللہ خرچ کریں گے اور وہی ٹھیک راستے پہ خرچ کریں گے جو اللہ نے فریم ورک بتایا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ پرسوں کے لیے بھی آپ کے پاس ہوگا، کل جو اگلی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے بھی ہوگا۔ اس کے رکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ اپنی کوئی چیز جو ہے نا آدھی لے لیتے ہیں اور آدھی فریج میں رکھ دیتے ہیں، تو فریج آپ کی کیا ہے؟ آپ فریج کو تو امانت دار سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کھائے گی۔ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ کچھ آج کھا لو، کچھ آپ صرف کر لو اور کچھ رکھ دو۔ کس کے لیے؟ آخرت کے لیے، پرلی زندگی کے لیے جو آگے آنے والی ہے۔ آپ کا وہ جو آج رکھا ہوا ہے وہ محفوظ ہے، پڑا ہے، وہ مل جائے گا آپ کو۔ جیسے کہ بعض اولیاء اللہ کی باتوں میں یہ چیز آئی ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انسانوں، ابھی جیسے آپ اپنا کوئی لوڈ، کوئی اپنا وزن کسی کے حوالے کرتے ہیں تاکہ آپ کو مقصد پر مل جائے اور صاف ستھرا بغیر کسی مشکل کے اچھی حالت میں مل جائے، تو یہی کام تو اللہ آپ سے چاہ رہا ہے۔ آج جو ہے نا یہ اپنا وزن دوسرے پر لا دیں، کسی کو دے دیں۔ آپ کے پاس 100 روپیہ ہے، 50 روپیہ اپنے لیے رکھ لیں، 50 روپیہ اس کو دے دیں، فی سبیل اللہ اس کو دے دیں، وہ آپ کے لیے رکھے گا، اور جب اگلی زندگی آئے گی تو آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ واپس مل جائے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کا وزن دوسرا بندہ اٹھا کے پہنچا دے اگلی جگہ جہاں اس کو ضرورت ہے۔ تو یہی چیز خدا کریم کہہ رہا ہے کہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یہ آیت تو یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا جوڑ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، اگلی آیت میں مفعول آیا ہوا ہے کہ یہ فکر کرنا کس بات میں، کہ صرف دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ کر آپ اس میں فکر مند اور فکر کریں اور سوچیں۔ اور پھر جیسے کہ آپ اپنے اس دنیا میں اگلے ہفتے کے لیے سوچتے ہیں، اگلے مہینے کے لیے سوچ کے انتظام کر رہے ہیں نا سبھی۔ آپ جو ادھر بیٹھے ہیں تو کسی وجہ سے ہی بیٹھے ہیں۔ یہ کس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ آپ نے آئندہ کو سوچا ہے، تھوڑا سا کچھ سوچا ہے کہ آپ آگے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ابھی یہ انتظام کر رہے ہیں۔ یہ جو ابھی آج کر رہے ہیں آپ، تو یہ اسی کے لیے اپنا ذہن اور علم کا لیول جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ کس لیے بڑھا رہے ہیں؟ آج کے کام تو نہیں آنا ہے، یہ کس کام آنا ہے؟ یہ آئندے کے کام آنا ہے، کل کے کام آنا ہے، اگلے مہینے، اگلے سال، اگلے سالوں میں آپ کی زندگی کے کام آنا ہے۔ تو اسی طرح خدا کریم کہتا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھے، ان دونوں زندگیوں کو رکھیں اور اس میں فکر کریں۔ خوب یہاں یہ بات تقریباً مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى۔ پھر سوال آتا ہے، بات آتی ہے، واضح ہونی چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ یتامہ کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے۔ یتامہ جو اصطلاح ہے، جو اس کا معنی ہے، وہ جیسے کہ بیان ہوا ہے، یعنی جو بچہ بلوغ سے پہلے اپنے والدین کو کھو دے وہ یتیم شمار ہوتا ہے۔ بلوغ سے پہلے اگر وہ اکیلا رہ گیا، یوں تم کہتے ہیں اکیلے کو در یتیم، یعنی ایک ایسا در جو لاسانی ہے، یعنی جس جیسا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ایسا ہیرا جو لاسانی ہے، اس کو کہتے ہیں در یتیم۔ تو کیونکہ وہ بچہ بھائی اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے، یعنی لغت میں اس کا معنی یہ حتماً اس میں یہ شرط ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ باقاعدہ، اور اس میں فقہ میں بھی اسی کو یتیم کہتے ہیں، وَإِلَّا تو سارے یتیم ہوتے ہیں،
ہاں جی، آخر بالآخر ماں باپ نے دنیا سے کیا ہونا ہے؟ چلے جانا ہے، اور سارے جتنے بڑے ہیں وہ سارے ایک قسم کے یتیم ہی ہیں۔ یعنی اگر صرف والدین کے فوت ہونے کو یا والد کے فوت ہونے کو کہا جائے کہ وہ باعث یتم ہے، تو پھر سارے آخر میں یتیم ہی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی بلوغت سے پہلے اپنے والدین کو کھو دے، وہ یتامہ کا عنوان اس پر صدق کرتا ہے۔ مثلاً اگر 4-5 بہن بھائی ہیں، ان میں سے کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، کچھ کی شادی بھی ہو چکی ہے، تو والد تو سب کا فوت ہوا ہے، لیکن وہ جو بلوغت کے بعد والے ہیں وہ یتامہ میں شمار نہیں ہوں گے۔ وہ خود اپنے مسائل کے اور اپنے سلسلوں کے ذمہ دار ہیں، اور کون شمار ہوں گے یتامہ میں؟ وہ جو اس سے اپنے بلوغت کی عمر سے کم ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو اب ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ان کے بارے میں کیا؟ سوال تو واضح ہے ہی نہیں، پھر وہی بات ہے، یسألونک عن الیتامى، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یتامہ کے بارے میں۔ اب ان کے کیا پوچھتے ہیں؟ یہاں سوال پھر نہیں کہا کہ کیا سوال کرتے ہیں، یعنی کلیئر نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک حقیقت سب کے سامنے ہوتی ہے اور اکثر لوگ اس کو جانتے ہیں، اس لیے سوال نہیں کہا جاتا ہے، سوال نہیں بتایا جاتا ہے۔ جیسے کہ پیچھے خدا کریم نے جس انداز میں جواب دیے ہیں، ان جوابوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سوال بنتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ چیز معاشرے میں پہلے سے واضح ہے، پہلے سے بہت سارے لوگ انفاق کا کام کر رہے ہیں، اور وہ پوچھنے کے پوچھے بغیر بھی کر رہے ہیں، تو سوال بنتا نہیں تھا، اس لیے جواب بہت مختصر یا اس کو اگنور کر کے کوئی دوسرا جواب دیا ہے۔ یہاں بھی یہ کہ اب یہ جو سوال ہوا ہے یتامہ کے بارے میں، کس بارے میں ہوگا؟ یقیناً یتامہ کو جو چیز سب سے مہم چاہیے ہوتی ہے، اور یتم جس وجہ سے ان پر صادق آتا ہے، وہ کہ وہ جو باپ کی سرپرستی تھی، وہ جو باپ کی وجہ سے ان کے مسائل حل ہوتے تھے، جو باپ مسئلے حل کرتا تھا، اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہے کہ ان کے مالی امور، ان کے معیشت کے امور، ان کی تربیت کے امور، ان کے پرورش کے امور، یہ امور ہیں، ان کی حفاظت کے، ان کے دھیان کرنے کے، ان کو محفوظ ان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں کہ ان تمام کاموں کے بارے میں سوال کہ جو وہ باپ کی وجہ سے جس سلسلے سے محروم ہو گئے ہیں، اسی کا ہی سوال ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ بس سوال پوچھا یتیموں کے بارے میں کہ مثلا اس میں کوئی بھی سوال نہیں رکھا جا سکتا، یعنی وہی چیزیں جو اس خاص قسم کے مسئلے پیش آنے کی وجہ سے اب ان کو وہ حاصل نہیں ہے امتیاز جو پہلے سے تھا، تو اب اس میں دوسرے لوگوں پر کیا ذمہ داری بنتی ہے شریعت کی نظر میں۔ تو یہاں خدا کریم نے یہاں بھی بالکل مختصر جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے جو جامع ہے۔ کیا کہا ہے؟ فرمائے کل، آپ ان کو بتا دیں، اصلاح لہم خیر، ہر بہتری کا کام جو ان کے بھلے کے لیے کیا جائے یہ خیر شمار ہوگا، اللہ کی نظر میں اس کو خیر میں شمار کیا جائے گا۔ کوئی بھی کام جو ان کی بھلائی اور بہبود کے لیے ہو، ان کی اچھائی اس میں ہو، یتیموں کو نقصان نہ ہو، ان کی حفاظت ہو جائے، وہ ٹھیک سے بڑھ جائیں اور پرورش ان کی ہو جائے، تعلیم کے حوالے سے بھی وہ مناسب صورتحال ان کی بن جائے، یہ کام اگر کوئی کرتا ہے ان کے بارے میں تو یہ اللہ کی نظر میں خیر شمار ہوگا۔ اچھا، یہاں بعض اوقات ہمارے بعض مترجمین، کیونکہ یہ فرمائشی قسم کے سلسلے بعض اوقات کیے جاتے ہیں، جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ بھائی کچھ ان کو پسند آ جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے اور فلاں جو ہے نا بڑی اچھی باتیں کرتا ہے اور بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا
قرآن کا ترجمہ لکھیں یا آپ جو ہے تفسیر لکھیں، ہاں، اور وہ بھی 2-4 بندوں کے کہنے کے بعد ان کو بھی یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس لیول پر ہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان کو لکھنی چاہیے، تفسیر لکھنی چاہیے، اور ایسا تو کار دیتے ہیں، اور وہ بس جلدی جلدی میں نہ، یا بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے حتیٰ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو تاجر قسم کے لوگ ہیں، وہ کسی بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ آپ ضرور تفسیر لکھیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، کچھ اور علمی کام ایسے کیے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کی تفسیر بازار میں آئے گی تو کیا ہوگی، وہ جو پرنٹر ہے، وہ جو پبلشر ہے، وہ ان کو پریشر ڈالتا ہے کہ بھائی جیسے بھی ہے جناب بہت ضروری ہے، آپ کی تفسیر تو بالکل بہت ضروری ہے اور آپ نے تو حتماً یہ کام کرنا ہے، اور وہ بیچارہ بھی جو ہے چاہے ان کے پاس ابھی ٹائم ہے، ذہنی کیفیت تیار ہے نہیں ہے، اس طرح بھی 1-2 تفسیر اسی طرح لکھوائی گئی ہے، پڑھی ہے، کوئی مطلب پڑھتا بھی نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے قابل اتنی خاص نہیں ہے، بس ترجمہ اور تھوڑا سا ایسے 4 لفظ ادھر ادھر کر کے جو ہے نا انہوں نے کر کے پورے کر دیے تاکہ وہ اس کا جو ہے نا منہ بند ہو جا کے لے جائے، اور انہوں نے اس طرح کئی تفسیر ایسی بھی آئی ہوئی ہیں۔ یہاں لفظ ہے کل اصلاح لہم، اصلاح لہم، ان کے بارے بہبود اور بھلائی کا کوئی کام کرے، یہ معنی بنتا ہے اس کا۔ دوسری جو اصطلاح بن سکتی ہے یا جملہ بن سکتا ہے اصلاحہم، اصلاح لہم اور اصلاحہم، اور ان میں ابھی مجھے یقین ہے کہ آپ دوست بھی متوجہ کرانے کے بعد اس طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ اصلاحہم اور اصلاح لہم میں کیا ہے فرق ہے۔ لام نسبت ہو یا لام ملکیت ہو، جو بھی ہو، اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے اصلاح کی جائے، یعنی ان کے بھلے میں، ان کے فائدے میں اصلاح کی جائے، یا ان کی اصلاح کی جائے۔ خود اگر کہنا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے تو کیا کہا جائے گا؟ اصلاحہم، اور اگر ان کے بھلے میں اصلاح کی جائے، یعنی ان کے مالی امور، ان کے معیشت کے امور، ان کی حفاظت کے امور، ان کی پڑھائی کے امور، ان کی باقی امور کو دیکھا جائے، یہ اصلاح لہم ہے۔ اور اصلاحہم کیا ہے؟ یعنی ان کی اصلاح کی جائے، خود یتامہ کی اصلاح کی جائے، یعنی وہ اگر ان کی تربیت کے حوالے سے اور ان کے ٹھیک کرنے کے حوالے سے ان کو اگر مثلا خرابیوں کی طرف جانے کا چانس ہے خود ان کا، تو ان کی اصلاح کی جائے۔ اب یہاں ترجمہ جناب نے، جو میرے پاس ایک ترجمہ ہے، انہوں نے لکھا ہے ان کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، کیا کریں؟ یتیموں کی ہی اصلاح کریں، جبکہ دوسرے بعض مفسرین انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، بہت ٹھیک معنی لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا معنی بنتا ہے کیا؟ اصلاح لہم کا معنی ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے جو کام آپ کریں۔ فرماتے ہیں کہ اصلاح ان کے مال کی اچھی ہے، انہوں نے مال اپنی طرف سے ڈال دیا درمیان میں، مال کی بات کہاں کی ہے؟ اللہ نے کہا ہے اصلاح لہم، جو بھی ان کی بھلائی کا کام ہے کریں۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کتنی کم توجہ ہی کر رہے ہیں، اور ایسے ہی بس ٹھیک ہے ذہن میں آیا یہ بات، تو یہ یعنی ایسے ہے کہ یتیموں کا تو کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے مالی امور کے، کہ ان کے بڑے مال ہیں اور ان کو کیا ہے، آپ نے اصلاح کرنی ہے، ان کو سیٹ کرنا ہے۔ ایک تیسری اس میں تفسیر جو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انہوں نے ٹھیک معنی کیا ہے، اور یہ اس حوالے سے اس چیز کا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کو وہ چیز توجہ تھی، اور انہوں نے ویسے بھی کافی جگہوں پہ جتنی توجہ انہوں نے دی ہے وہ نسبتاً بہتر ہے بعض دوسروں سے جو ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن میں کسی کا بھی نام اس لیے نہیں لیتا ہوں کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ماذا کالا، اور ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ من کالا،
ہاں یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اس کا جو انہوں نے لکھا ہے جس میں کہہ دو جس میں ان کی بہبود ہو وہی بہتر ہے، جس میں ان کی بہبود ہو وہ بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیں نا تھوڑا سا ایسے تھوڑی سی بات کوئی اتنی بڑی نہیں لگ رہی ہے، لیکن بہت بات بڑی ہے۔ خود ان کی اصلاح کرنا یا ان کے تمام امور کی اصلاح کرنا، ان میں بہت فرق ہے۔ تو اتنی سادگی سے یعنی بس ٹھیک ہے ترجمہ کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، اور کیونکہ وسائل بہت ہیں کتاب میں چھپانے کے، چلیں بھائی چھپا دیں، اور پھر ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے۔ خوب کل اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا خیر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، آپ باہر بیٹھ کے ان کی اصلاح کا کام کریں، ان کے بارے میں اصلاح کا کام کریں، ان کے مالی امور کو سیٹ کریں، اگر ضرورتیں ہیں تو پوری کریں، اگر کوئی ایسی چیزیں ہیں ان کے مال اموال ہیں جن کو تجارت میں لگایا جا سکتا ہے یا جن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے ان کو محفوظ کریں، یعنی ہر حوالے سے جیسے کہ آپ کا اپنا کوئی سلسلہ ہو جیسے کہ آپ کا اپنا کوئی سلسلہ ہے تو اب کیا ہے اس میں دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے یتامہ کے سارا کھاتہ بالکل علیحدہ رکھا ہوا ہے، ان کو علیحدہ، ان کا اگر کوئی مال متال ہے اس کی انکم علیحدہ، اس کا خرچ علیحدہ، اس کا سارا سلسلہ علیحدہ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ یتامہ کو بالکل اپنے ساتھ ملحق کر لیتے ہیں، ان کے کاروبار کو بھی اپنے اس کے ساتھ، کیونکہ دو کاروبار دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں ان کے کاروبار کو یا ان کے کوئی اگر ہے مال تو اس کو اپنے، یا یہ ہے کہ اگر وہ کاروبار مال نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اپنے گھر کے امور میں ان کو اسی گھر میں ہی ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یتامہ کا کھانا پینا سارا سلسلہ وہ اپنے اس میں سے کر لیں، تو اللہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ایسا کرنا چاہیں تو بھی اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ آپ کے بھائی ہیں، یعنی یوں سمجھیں جیسے آپ کے کیا ہیں بھائی ہیں، جیسے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلسلے مناسب رکھے جاتے ہیں، تو اس طرح کے اخوا، انما المؤمنون اخوا جیسے کہا ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ پیچھے کہا تھا کہ اصلاح ان کی کرنا کیا ہے، بھلے کا کام ہے، ہاں جی۔ یہاں کچھ باتیں اور بھی ممکن ہے کہ آئیں، تو دوسرے اساتذہ کا ٹائم ہمارا ہم لینے کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم بہتر ہے اس واللہ یعلم المفسد من المصلح کو انشاءاللہ اگلے سیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔